أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ومما اخرجنا لکم من الارض اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ولا تیمم الخبیث منہ اور خرچ کرنے کے اندر میں گھٹیا اور معمولی درجے کی چیز یا ناپاک چیز کا قصد مت کرو تنفقون کہ اس کو تم خرچ کرو ولستم بآخذی حالانکہ تم اس کو لینے والے نہیں ہو الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ اس کے اندر میں چشم پوشی سے کام لو وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی حمید بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ وہاں مکہ کی بنسبت مکہ کے مقابلے میں چین اور سکون تھا۔ مکی زندگی کے مقابلے میں مدنی دور جس کو چین اور سکون کے ساتھ ذکر کیا گیا، حالانکہ وہاں بھی 10 سال کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کے اندر میں بداد خود 23 مرتبہ نکلے اور 42 مرتبہ جماعتوں کو بھیجا، یعنی تقریباً 65 مرتبہ لڑائیاں ہوئی 10 سال کے اندر میں، لیکن پھر بھی مکی دور کے مقابلے کے اندر میں اس کو مدنی دور کو چین اور سکون والا دور کہا گیا۔ اس زمانے کے اندر میں کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر میں پڑے رہنا، بیٹھے رہنا، کھانے کو ملے تو نہ ملے تو۔ یہ آج بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے، روزہ مبارکہ سے اس طرف
یہ جو قبلہ والی دیوار ہے یہ روضہ مبارکہ ہے، یا جنت البقیع ہے، محراب اور منبر ہے، اس جانب کے اندر میں سامنے والی جانب کے اندر ایک چبوترے جیسا ہے، اوٹلا جیسا ہے، آج بھی لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہے، یہ صفہ کہتے ہیں اس کو، ہاں، اور اس پر جو بیٹھنے والے تھے ان کو کہا جاتا تھا اصحاب صفہ، صفہ والے، صفہ چبوترے کو کہتے ہیں، صاحب اور اصحاب کہتے ہیں والا، اور والے کو چبوترے والے۔ وہاں پڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے کئی دنوں تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور لوگ یوں سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق ایسا آدمی کہ جس پر مرگی کا دورہ پڑا ہو، وایو مرگی کا دورہ پڑا، اس کو الٹا لٹا دے، اور لٹا کرتے گردن کے اوپر میں پاؤں رکھ کر کے اس کی رگ دباتے تھے جس سے وہ ہوش میں آ جائے۔ تو اس کے باوجود بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں نہیں آتے تھے، اس لیے کہ کوئی مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے، پڑ جاتے تھے۔ اس سوال بھی لمبا ہے۔ بہرکیف ان کے لیے لوگ کچھ کھانے کی چیزیں میسر ہوتی تھی تو لے آتے تھے۔ کھجور والے جو انصار جو تھے، ان کے باغات تھے کھجوروں کے، تو وہ کھجوریں لے آتے اور ان کے پاس آ کر کے لٹکا دیتے، جن کو جتنا کھانا ہو اس کے اندر میں سے کھاتے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ مال کو خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو ادنا درجے کی، گھٹیا درجے کی یا ہلکی درجے کی جو کھجور ہوتی تھی اس کے کھوسے لا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ حالانکہ ایسی کھجور ہوتی تھی کہ وہ خود بھی نہ کھا، لیکن اصحاب صفہ کے لیے یہ لا کر کے لٹکا دیتے تھے۔ حضرت بارہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر میں یہ قصہ تفصیل کے ساتھ میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب تم اپنے لیے اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرو۔ کھانے میں، پینے میں، استعمال کرنے کے اندر میں جب اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی اچھی چیز پسند کرو۔ اے ایمان والو، خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، تمہاری کمائی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں، عمدہ قسم کی چیزیں، اور جو کچھ بھی ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکال رکھا ہے، اور خرچ کرنے کے اندر میں ایسی بری اور گندی چیز کا ارادہ بھی مت کرو۔ گھٹیا درجے کی چیز خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تیمم کو بھی تیمم اسی لیے کہتے ہیں کہ پانی نہیں ملتا تو آدمی پاکی حاصل کرنے کے لیے مٹی کا ارادہ اور قصد کرتا ہے، مٹی کے اوپر میں ہاتھ مار کر کے چہرے کے اوپر میں پھیراتا ہے، پھر مٹی پر ہاتھ مار کر کے دونوں ہاتھوں کے اوپر میں پھیراتا ہے، اس کو کہتے ہیں تیمم۔ تیمم کا معنی ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، ناپاک چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی مت کرنا۔ تنفقون، جس کو تم خرچ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ، اگر یہی چیزیں اگر تم کو دی جائے تو تم نہ لو۔ ولستم بآخذی، ایسی چیزیں تم خرچ کرتے ہو کہ اگر کوئی دوسرا تم کو دے تو تم اس کو نہ لو۔ الا ان تغمضوا فیہ، الا کہ دینے والا اگر دیتا ہے تو چشم و پوشی کے طور پر، شرم کی وجہ سے لے لو تو لے لو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم خرچ کرتے ہو، اس کا فائدہ تمہارا ہے، دنیا کے اندر میں بھی تم کو فائدہ ہے، آخرت کے اندر میں بھی فائدہ ہے۔ واللہ ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ علماء اور مفسر نے لکھا ہے کہ کسی کے دل کے اندر میں اگر نیکی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، مال خرچ کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، تو یوں فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے الہام ہے، اللہ پاک کی طرف سے الہام ہے۔ الہام کا معنی ہے بات کو دل کے اندر میں ڈالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کے اندر میں بات کو دل کے اندر میں ڈالا، یہ الہام ہے۔ اور اگر برائی کا ارادہ ہوتا ہے، یا اگر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو میرا مال یا تو ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، یا میں خرچ کروں گا تو میں کیا استعمال کروں گا،
گھر والوں کو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ کیا استعمال کریں گے؟ اگر ایسا فقر و فاقہ کا اگر ڈر اور ایسے وسوسے دل کے اندر میں آتے ہیں تو یہ وسوسہ شیطانی وسوسہ ہے۔ نیکی کا ارادہ اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور فقر و فاقہ اور ڈر کا اگر وسوسہ آتا ہے تو یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والی آیت کے اندر میں ذکر کیا کہ تم خرچ کرو اور فقر و فاقہ کے خوف سے ڈرو مت۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تم کو فاحش چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور خرچ کرنے کے اوپر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وعدہ دیتا ہے معافی کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، دین کی باتیں یا دین کی سمجھ کی باتیں جن کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت، اور جن کو حکمت دی گئی، اب حکمت کا وہی ترجمہ جو بھی بتلا ہے، جن کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یوں سمجھو کہ اس کو بہت بڑی خیر اور بہت بڑی بھلائی دی گئی۔ حکمت سے مراد علم بھی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، یا کوئی تم منت مانتے ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ خرچ کرتا ہے آدمی تو اس کے اندر میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی چیز فرض کے درجے میں ہوتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور فرض کے درجے کے اندر میں۔ ابھی عید الفطر کے دن یا عید الفطر کے ایک دن آگے، بعض لوگوں کے قول کے مطابق 1-2 دن آگے جو ہم صدقہ دیتے ہیں، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت کی وجہ سے اگر خرچ کریں تو یہ نفلی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دیں۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آدمی اپنے اوپر میں ضروری قرار دے دے، ضروری مان لے، اپنے زکوٰۃ ادا کر دی، فرض ادا ہو گئے، صدقہ فطر ادا کر دیا، واجب ادا ہو گئے۔ اس کے بعد میں کوئی آیا ضرورت مند لینے والا، اس کو بھی آپ نے دے دیا، یہ ادا ہو گئی۔ منت مانے آدمی کہ اگر یہ میرا کام اتنا ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، یا منت مانے کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ منت مانے آدمی کہ یہ میرا کام ہو گیا تو میں عمرہ کے لیے جاؤں گا۔ منت مانے، ایک مرتبہ حج کر لیا، بد فرض نہیں، کوئی کام ہو جائے تو منت مانے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی منت کن چیزوں کی مان سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ منت مانتے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو چلتا جاؤں گا اجمیر، خواجہ غریب نواز کے پاس میں آ جا اور کھا جا اور چلا جا، کھا جا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ منت آدمی ان چیزوں کی مان سکتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور واجب کی ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب کی ہے، ان کی ادائیگی کے بعد آدمی منت ماننا چاہے تو منت مان سکتا ہے۔ کسی بھی قرآن پاک کی آیت کے اندر میں یا حدیث کے اندر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلانا اللہ کا ولی ہے اور اس کی قبر کے پاس میں تم چل کر کے جاؤ اور اس کو چادر چڑھاؤ، نہ یہ کرو نہ وہ کرو، نہیں ہے۔ یہاں تک کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारका की ज़ियारत करने के लिए सफ़र करना ये भी जायज़ नहीं। आदमी यहाँ से इरादा करे, कसद करे, काई के लिए इरादा करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका की ज़ियारत करने के लिए शरीयत ने मना फरमाया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तशद्दुर रिहाल इल्ला लिसलासति मसाजिद। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ला तशद्दुर रिहाल, कजावे मत कसो, यानी सफ़र मत करो, इल्ला लिसलासति मसाजिद, 3 मस्जिदों के लिए। इन 3 मस्जिदों के अंदर में मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा के अंदर में, मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के अंदर में, और तीसरी मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के अंदर में। इन 3 मस्जिदों का कसद करके अगर आदमी सफ़र के इरादे से अपने वतन से निकले तो निकल सकता है, इसके अलावा नहीं। अब उलमाए किराम ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मस्जिदों के लिए सफ़र करने की इजाज़त दी, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, तो मस्जिद नबवी का कसद करके इरादा करके आदमी निकले, और जब जाएगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत हो ही जाएगी, इसलिए कि वो मस्जिद नबवी ही के अंदर में ही है। तो आदमी उन चीज़ों की मन्नत माने कि जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे पर फर्ज और वाजिब की है, ये सारा आपने अदा कर दिया, ज़कात दे दी, सदक़े फ़ित्र दे दिया, या लिल्ला फिल्ला नफली जो कुछ भी देना था वो दे दिया। इसके बाद में कोई चीज़ वाजिब नहीं होती, मगर बंदा अपनी ज़ात के ऊपर में वाजिब करे। जैसे कि अभी बतलाए कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं इतनी नमाज पढ़ूंगा, ये मेरा काम इतना हो गया तो मैं इतना खर्च करूंगा, ये है मन्नत। ये 2 चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन, जो कुछ भी तुम खर्च करने के तौर पर खर्च करोगे, और नज़र तुम मिन नजरी, या कोई चीज़ मन्नत मान करके तुम अपने ऊपर में वाजिब करोगे, फ़इन्नल्लाह यअलमु, तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जुल्म करने वालों के लिए कोई मददगार नहीं होता। इसके बाद में जो हम खर्च करें तो खर्च करने की भी अलग अलग कैफियतें होती हैं, अलग अलग हिकमतें और मसलिहतें होती। अगर रिफाही काम है, मिल्ली काम है, मस्जिद और मदरसे का इमारत का कोई काम है, या ऐसा कोई दीनी बड़ा काम है, आलानिया तौर पर जब चंदा किया जाए उस वक्त के अंदर में आलानिया तौर पर देने के अंदर में जो है अफजल है, इसलिए कि इसके देने की वजह से दूसरों को उसके अंदर में रग़बत पैदा होगी, शौक़ पैदा होगा। और कुरान पाक की आयत के अंदर में भी है कि ऐसे नेकी के कामों के अंदर में सबकत करनी चाहिए, एक दूसरे से बढ़ करके देवे। तो हो सकता है कि आलानिया तौर पर जाहिर में अगर आपने 5,000 दिए तो दूसरा कहेगा कि मेरी तरफ से 10,000, या उसके मुकाबले में कोई कहेगा कि मेरी तरफ से 15,000। तो इसके अंदर में फ़ायदा होता है। और अगर रियाकारी का खतरा हो तो फिर आलानिया तौर पर नहीं देना चाहिए, चुपके से देना चाहिए अगर रियाकारी का खतरा हो तो। और इसके अलावा अगर कोई गरीब और मोहताज उसकी हाजत है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसकी हाजत और ज़रूरत को चुपके से पूरा करो, किसी के सामने उसकी बात मत करो, अलानिया तौर पर इस तौर पर मत दो कि वो आदमी जलील हो जाए, रदील हो जाए, दूसरे लोग उसको जलील समझे, इस तौर पर भी मत दो। गरीब की हाजत को जो है चुपके से पूरा करना चाहिए। हदीस शरीफ के अंदर में यहाँ तक आता है कि आदमी खर्च कर अपने दाने हाथ से और बाएं हाथ को पता न चले, दाने हाथ से खर्च करे, बाएं हाथ को पता न चले, से इशारा इस बात की तरफ कि किसी को भी पता न चले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दाहिने हाथ से खर्च करते हैं तो बाएं हाथ को पीछे ले जाते हैं, ऐसे बाएं हाथ को कोई आंखें थोड़ी होती है कि बाएं हाथ को पता न चले। एक हाजी साहब थे हमारे साथ हज के अंदर में, तो ऐसा कर रहे थे। मैंने कहा जैसे ऐसा क्यों करते थे कि हदीस में आया ना कि दाहिने हाथ से खर्च करते बाएं हाथ को पता न चले, तो इसको कोई आंखें थोड़ी है तो वो देखेगा कि दाहिने हाथ क्या करता है। इशारा और किनाया कि किसी को भी पता न चले, यहाँ तक कि देने के अंदर में दोनों हाथ इस्तेमाल काम में लगते हैं, देने में काम करने के अंदर में दोनों हाथ काम लगते हैं। दाना हाथ काम करता है लेकिन बाएं हाथ को पता न चले, ये छुपाने की तरफ इशारा किया गया है।
वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन इन तुब्दु सदक़ाति, अगर सदक़ात को तुम जाहिर करो फ़निअम्मा ही, तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। व इन तुख्फ़ूहा, और अगर तुम उनको पोशीदा तौर पर करो, व तुअतूहा अल फुक़रा, और फ़कीरों को, फुकरा को, मोहताजों को चुपके से तुम दो, फ़हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सदका जो है, अस्सदक़तु तुरद्दुल बलाया, सदका जो है वो बलाओं को और मुसीबतों को दूर कर देता है। अस्सदक़तु तुत्फ़िउ गज़बर रब, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ गज़बर रब, रब के गज़ब को सदका जो है वो बुझा देता है। तुत्फ़िउ का माना है आग भड़क रही है ना, उसके ऊपर में पानी डालो तो उसके लिए क्या होगा, बुझ जाएगी। ये तुत्फ़िउ का माना है कि सदका, ये अल्लाह का गज़ब जो है ये एक आग है, एक हरारत और गज़ब है, गर्मी है, सदका जो है उसको बुझा देता है। और एक रिवायत के अंदर में है कि अगर आदमी ने सदका कर लिया तो सदका करने की वजह से उसकी जान, माल, आल, इज्जत, आबरू वगैरह महफूज हो जाती है, और बलाएं और मुसीबतें ये सदके को पार करके नहीं जाती। सदका करने की वजह से उसके दरमियान में और मुसीबतों के दरमियान में आड़, एक दीवार हो जाती है, और मुसीबतें उसको फांद करके उधर नहीं जा सकती। तो वतुअतूहल फुक़रा फ़हुवा खैरुल लकुम व युकफ्फिर अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और ये खर्च करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। गुनाहों के माफ़ करने की बात जहाँ कहीं भी आती है, या ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि भाई 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो जुमा के दिन तो 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सब गुनाह सगीरा है। गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, वुज़ू करने से गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, वुज़ू करके घर से चले तो हर कदम के ऊपर में गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। जहाँ कहीं भी गुनाह के माफ़ होने का तज़किर आता है, यूँ समझो कि गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं। गुनाह कबीरा भी माफ़ होता है, तौबा करने की वजह से गुनाह माफ़ हो जाता है। छोटा गुनाह है लेकिन बार बार करते रहते हैं तो फिर ये सगीरा नहीं होता, ये कबीरा बन जाता है। फरमाया कि लस्सगीरतु बादल इसरा, एक छोटा गुनाह है और आदमी उसको बार बार करता रहे तो ये छोटा नहीं है, ये बड़ा बन जाएगा। वलल कबीरतु बादल इस्तिग़फ़ार, और कबीरा गुनाह है और आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है तो कबीरा गुनाह भी बाकी नहीं रहता है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये गुनाह, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह माफ़ हो जाएगी, तो माफ़ हो जाएगी। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने गुनाह कहा उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार बतलाया। लेकिन ये वहाँ तक है कि जब तक बंदे का हक न हो, हुकूकुल इबाद जो हैं ये माफ़ी के बगैर और अदायगी के बगैर माफ़ नहीं होती। तौबा करने की वजह से माफ़ नहीं होती। किसी का हक दबाया हुआ है, किसी का हक आ गया है, ना मालूम नाजायज़ तौर पर आ गया, तो माफ़ कराना चाहिए उससे, या फिर जो है उसको वापस अदा कर देना चाहिए। ये तौबा करने की वजह से माफ़ नहीं होते। ये हमेशा बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी गुनाहों के माफ़ होने की बात आती है तो गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होते। गुनाह कबीरा माफ़ होते हैं लेकिन किससे? तौबा करने की वजह से। और तौबा करने की वजह से हुकूकुल्लाह वाले जो गुनाह वो माफ़ होते हैं, हुकूकुल इबाद वाले गुनाह माफ़ नहीं होते। उसकी दो ही शक्लें, या तो उसको अदा कर दो या उसको बता दो कि हमसे ये गलती हो गई थी, चोरी कर ली थी, ये कर लिया था, माफ़ कर दो, तो माफ़ करने से माफ़ होता है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह तबारक व तआला खुद जानते हैं। ये हिकमत की और दानाई की बातें बतलाई। इसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी के ज़िम्मे भी हिदायत देना नहीं, हिदायत देना ये सिर्फ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत के अंदर में। लैसा अलैका हुदा, आपके ज़िम्मे हिदायत देना नहीं। हिदायत के हमने दो माने बतलाए थे पहले भी, और इस साल भी बतलाए थे कि एक माना है रास्ता बतलाना और दूसरा माना है मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। रास्ता बतलाना ये नबियों का काम, और मंजिल मकसूद जो है वहां तक पहुंचा देना ये अल्लाह का काम। तो मंजिल मकसूद तक पहुंचाना अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, आपका काम नहीं। अबू तालिब की वफात से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए
اور کہا کہ کلمہ پڑھ لو اور کان کے اندر میں پڑھ لو، تو یہ سب یہ مکہ کے مشرکین اور کفار سب بیٹھے ہوئے تھے، آر دلائی، شرم دلائی کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے باپ داداؤں کے دین کو تو چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوئی اور تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہے ان کو ہدایت دے سکتے۔ تو ہدایت کا معنی راستہ بتلانا نہیں، منزل مقصود تک پہنچانا، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا، یہ نبی اور نبیوں کا بھی کام نہیں اور امت کا بھی کام نہیں، صرف اللہ کا کام ہے۔ لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی خیر کی چیز، بھلائی کی چیز، مال، فلانفسکم، اس کا فائدہ تمہاری ذاتوں کے لیے ہوگا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خرچ کرے تو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ وما تنفقون، تم خرچ نہیں کرتے، الا مگر ابتغاء وجہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر کی چیزیں یا مال، یوفی الیکم، وہ پورا آخرت کے اندر میں تم کو بھر کر کے واپس دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور آخرت کے اندر میں تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کئی دنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابواب بر اور خیر کے باتیں بتلائی، پھر آخر کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کی باتیں بتلائی کہ جس کے دل کے اندر میں ایمان ہے، یقین ہے، آخرت کا ایمان اور یقین ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے، تو وہ خرچ کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو مرنے سے پہلے بیچ دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، مرنے سے پہلے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے کے اندر میں بیچ دو گے پہلے، تو تم پاؤ گے اس کو، وہ تم کو ملے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہے کہ جو مانگتے نہیں، اپنی شکل و صورت اور حیت اور حالت سے آدمی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بہت سی مرتبہ آدمی کی شکل و صورت سے، کپڑے سے، ہاؤ بھاؤ وغیرہ سے، باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، محتاج آدمی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مانگتے نہیں۔ للفقراء، ان فقراء کے لیے، محتاجوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ جن کو روک لیا گیا ہے اللہ کے راستے کے اندر۔ سبیل اللہ کا ترجمہ پہلے بھی بتلایا تھا، بہت سے اس کے معنی ہوتے ہیں، جہاد کا معنی اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا معنی اور علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے کا معنی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے جہاد کے لیے، اللہ کے راستے کے خاطر یا علم دین کو حاصل کرنے کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور زمین کے اندر میں وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر نکل جائیں گے کمانے کے لیے تو پھر علم دین کیسے حاصل ہوگا، اللہ کے راستے کی محنت کیسے ہوگی اگر نکل جائیں گے کمانے کے لیے تو۔ یحسبهم الجاہل، جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں، جاہل یعنی ناواقف، اس آدمی کے حال سے جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں تو وہ مالدار سمجھتے، اغنیاء مالدار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، کپڑے ایسے بہترین پہنتے ہیں اور عطر بھی خود خوشبو لگا کر کے نکلتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، کہ لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار نہیں، غریب ہے، محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے۔ لا يسألون تعرفهم بسیماہم، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ ان کے چہرے سے پہچان لیں گے، یہ مالدار نہیں ہے، یہ غریب آدمی، یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر کے مانگتے بھی نہیں، ہاں ایک دم سے۔ بہت سے لوگ ضد کرتے ہیں، بس اتنا دے دو، اتنا دے دو، اس سے کم میں لیتا نہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، مانگنے والے بھی
मांगे तो डट करके न मांगे। अल्लाह ताला फरमाते वमा तुनफिकु मिन खैरि, जो कुछ भी तुम खैर और माल खर्च करोगे तो फइन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम, वो लोग कि जो अपने मालों को खर्च करते हैं, बिल्लैली, रात के वक्त में, वन्नहारी, दिन के वक्त में, सिर्रन, चुपके से, अलानियतन, खुल्लम खुल्ला, अल्लाह के रास्ते के अंदर में माल खर्च करते हैं, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अज्र और सवाब है उनके परवरदिगार के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो न उन पर कोई खौफ होगा, आइंदा ज़माने का कोई डर होगा, और न कोई ज़माने माजी का कोई खौफ और डर होगा। वला हुम यहज़नून, यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च करने वालों की चीज़ों का जिक्र फरमाया। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला न खर्च करने वाले और इसी तरीके से नाहक कमाने वाले और सूद के तौर पर लेने वाले, इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाले आयत के अंदर में किया है। सुभान अल्लाह।